خاموشی، اتنی گہری خاموشی کہ اگر آپ زور سے چیخیں بھی تو جواب دینے والا کوئی نہ ہو۔ ذرا سوچیں کہ اگر آپ زمین کے آخری انسان ہیں، نہ آپ کو بچوں کی آواز آ رہی ہے، نہ مسجد سے اٹھتی ہوئی کوئی اذان، نہ ہی بازار کا کوئی شور، نہ ہی کوئی ٹریفک، نہ کسی ماں کی آواز، صرف خالی شہر، ویران سڑکیں اور لاکھوں گھر جن کے دروازے تو کھلے ہیں مگر اندر کوئی نہیں۔ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، سورج آج بھی طلوع ہوا ہے، ہوا آج بھی چل رہی ہے، پرندے شاید کہیں باقی ہوں، لیکن انسان غائب ہو چکا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ کیسے ختم ہوا، سوال یہ ہے کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ یا واقعی ایک دن انسانیت اس زمین سے مٹ سکتی ہے، یا یہ صرف فلموں اور ناولوں کا تصور ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے یہ سوال صرف عام لوگ نہیں پوچھتے، دنیا کے بڑے سائنسدان بھی کئی دہائیوں سے اسی سوال پر تحقیق کر رہے ہیں، اور اسی تحقیق کے دوران ایک ایسا نظریہ سامنے آیا جسے کہا جاتا ہے گریٹ فلٹر تھیوری۔ ایک ایسا نظریہ جو اگر درست ثابت ہو جائے تو شاید ہماری پوری تہذیب خطرے میں ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس نظریے کو سمجھیں، آئیے ہم ایک اور سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آخر ہے کہاں؟ ہمیں اپنی زمین بہت بڑی لگتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زمین اس کائنات میں ایک معمولی سا ذرہ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری کہکشاں ملکی وے میں ہی تقریباً 1 سے 400 ارب ستارے موجود ہیں، اور ہماری کہکشاں جیسی اربوں کہکشائیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ایسے بے شمار سیارے موجود ہو سکتے ہیں جہاں زندگی کے لیے مناسب حالات ہوں۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر کائنات اتنی وسیع ہے اور زندگی کے امکانات اتنے زیادہ ہیں، تو پھر آج تک ہمیں کسی دوسری ذہین مخلوق کا واضح ثبوت کیوں نہیں ملا؟ نہ کوئی پیغام، نہ کوئی خلائی جہاز، نہ کوئی ایسی تہذیب جو ہم سے رابطہ کرے۔ یہی وہ سوال ہے جسے سائنس میں فیرمی پیراڈاکس کہا جاتا ہے، یعنی اگر کائنات میں ذہین زندگی ہونی چاہیے تو پھر وہ سب کہاں ہیں؟ یہ سوال بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر اس نے دنیا کے ذہین ترین سائنسدانوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کچھ سائنسدان نے کہا کہ شاید ہم واقعی اکیلے ہیں، کچھ سائنسدان نے کہا کہ شاید دوسری تہذیبیں ہم سے بہت دور ہیں، اور کچھ نے ایک اور خوفناک امکان پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید ہر ترقی یافتہ تہذیب ایک مقام پر پہنچ کر خود ہی کو ختم کر دیتی ہے، اور یہی گریٹ فلٹر تھیوری ہے۔ لیکن یہ کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں، یہ ایک سائنسی مفروضہ ہے، یعنی ایک ایسا خیال جو چند مشاہدات کی بنیاد پر پیش کیا گیا ہے لیکن آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ تو پھر سائنسدان آخر ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اسے ایک آسان مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فرض کریں 100 مختلف سیاروں پر 100 مختلف تہذیبیں پیدا ہوئیں، سب نے ترقی کی، سب نے سائنس سیکھی، سب نے نئی ٹیکنالوجی بنائی، لیکن منزل تک پہنچنے سے پہلے 99 تہذیبیں ختم ہو گئی، صرف ایک بچی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 99 کیوں ختم ہوئی؟ کیا انہوں نے خود کو تباہ کر لیا؟ کیا ان پر کوئی قدرتی آفت آئی؟ یا کیا وہ اپنی طاقت پر اتنا غرور کرنے لگے کہ اپنی ہی ایجاد ان کی دشمن بن گئی؟ یہی وہ دیوار ہے جسے سائنسدان گریٹ فلٹر کہتے ہیں، ایک ایسی رکاوٹ جسے شاید ہر تہذیب کو عبور کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ عبور نہ کر سکے تو وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسلمان کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن بھی انسان کے انجام کے بارے میں کچھ کہتا ہے؟ قرآن ہمیں کائنات پر غور کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اسلام ہمیں سوچنے سے نہیں روکتا، بلکہ تحقیق سے نہیں روکتا، بلکہ دعوت دیتا ہے کہ انسان کائنات کو دیکھے، سوچے اور اپنے خالق کو پہچانے۔ لیکن قرآن اور حقیقت بھی بتاتا ہے کہ اگر انسان اپنی طاقت کو ظلم، تکبر اور فساد کے لیے استعمال کرے تو اس کے نتائج صرف انسان تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پوری زمین متاثر ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس کے سوال اور قرآن کی رہنمائی ایک دلچسپ گفتگو شروع کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الروم کے اندر کہ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ اس آیت پر ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہر قدرتی آفت صرف انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، بلکہ ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ جب انسان حدود پار کرتا ہے تو اسے اعمال کے اثرات معاشرے اور زمین پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے ارد گرد کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک ایٹمی ہتھیار، حیاتیاتی تحقیق یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس
یا کوئی ماحولیاتی آلودگی، اور ایسے ٹیکنالوجی جو انسان کی زندگی آسان بھی بنا سکتی ہے اور اگر غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ شاید گریٹ فلٹر کوئی بیرونی دشمن نہیں بلکہ خود انسان کے اپنے فیصلے ہیں۔ سوچئے کہ اگر انسان نے آگ دریافت کی، اس نے اس سے کھانا بھی پکایا اور جنگیں بھی لڑی، اس نے ایٹم کو سمجھا، اس سے بجلی بھی پیدا کی اور ایٹمی بم بھی بنا لیا، اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنائی جو بیماریوں کی تشخیص بھی کر سکتی ہے اور غلط استعمال ہونے پر خطرناک ہتھیاروں کو بھی زیادہ مؤثر بنا سکتی ہے۔ لہٰذا سوال صرف ٹیکنالوجی کا نہیں، سوال کردار کا ہے، علم کا ہے۔ اگر اخلاق کے ساتھ ہو تو رحمت بن جاتا ہے، اور اگر اخلاق کے بغیر ہو تو وہی علم انسان کے لیے آزمائش بن سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار طاقت سے پہلے ذمہ داری کی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ البقرہ کے اندر، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک عظیم اصول دیتی ہے۔ انسان کو ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو آخرکار اس کی تباہی کا سبب بن جائے۔ یہ اصول فرد پر بھی لاگو ہوتا ہے اور پوری انسانیت تہذیب پر بھی۔ اب ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر دنیا کی تمام بڑی طاقتیں ایک ہی وقت میں جنگ میں داخل ہو جائیں، اگر ایٹمی ہتھیار استعمال ہونے لگے اور اگر خوراک کا نظام ٹوٹ جائے، اگر موسم اس حد تک بدل جائے کہ کروڑوں لوگ بے گھر ہو جائیں، تو کیا انسانی تہذیب پہلے جیسی رہ سکے گی؟ یہ سوال صرف فلموں میں نہیں پوچھا جا رہا بلکہ دنیا بھر کے ماہرین ایسے خطرات پر تحقیق کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ گریٹ فلٹر کوئی پیشن گوئی نہیں ہے، یہ سائنس کا ایک مفروضہ ہے۔ اس کے برعکس قرآن ہمیں قطعی خبر دیتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا ضرور ختم ہوگی، لیکن وہ دن کب آئے گا یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ آیت ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ہم قیامت کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتے، ہم کسی سائنس نظریے کو قیامت قرار نہیں دے سکتے۔ گریٹ فلٹر انسانیت کا آخری انجام نہیں ہے۔ سائنس اپنے مشاہدات کی بنیاد پر امکانات بیان کرتی ہے، جبکہ قرآن وحی کی بنیاد پر یقینی حقائق بیان کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دونوں ہمیں ایک بات ضرور سمجھا سکتے ہیں، انسان کے اعمال اہم ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ہمیں ایک بات ضرور سکھاتے ہیں، انسان کے اعمال اہم ہیں۔ اگر انسان انصاف، ذمہ داری اور اخلاق کو چھوڑ دے تو اس کے فیصلوں کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں، اور شاید یہی وہ سبق ہے جسے ہم نے ترقی کی دوڑ میں کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم ایک ایسے موڑ پر آ چکے ہیں جہاں سائنس، فلسفہ اور ایمان تینوں ایک ہی سوال کے گرد گھوم رہے ہیں کہ اگر گریٹ فلٹر واقعی موجود ہے تو کیا وہ ہمارے پیچھے ہیں یا ابھی ہمارے سامنے ہے؟ یہ سوال دنیا کے ذہین ترین دماغوں کو تقسیم کر دیتا ہے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ شاید ہم خوش قسمت ہیں، شاید وہ تمام تہذیبیں جو ہم سے پہلے آئیں اپنے ہی ہاتھوں ختم ہو گئی اور ہم اس فلٹر کے بعد بچ جانے والی ایک نایاب تہذیب ہیں۔ لیکن دوسرا امکان اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ گریٹ فلٹر شاید ابھی ہمارے سامنے ہے، شاید انسان ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچا جہاں وہ خود کو تباہ کیے بغیر ترقی کر سکے۔ سوچئے کہ اگر ہماری ٹیکنالوجی ہر سال تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن کیا ہمارا اخلاق بھی اتنا ہی رفتار سے بہتر ہو رہا ہے؟ یہی وہ خاموش سوال ہے جس کا جواب کوئی کمپیوٹر نہیں دے سکتا۔ اسلام یہاں ایک بہت گہرا اصول بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ فصلت کے اندر، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے اپنے نفس میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ سائنس غلط ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ حقیقت کے آثار ہر جگہ موجود ہیں، کائنات میں بھی اور انسان کے اندر بھی۔ یعنی اصل خطرہ صرف باہر ہے، انسان کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا غرور، اس کی لالچ اور اس کے بے لگام طاقت اس کے تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ گریٹ فلٹر ایک سائنسی مفروضہ ہے، یہ کہتا ہے کہ تہذیبیں خود کو یا کسی قدرتی وجہ سے ختم کر سکتی ہیں، لیکن اسلام اس سے بہت آگے جاتا ہے۔ اسلام کے مطابق یہ کائنات ایک مقصد کے ساتھ بنی ہے اور اس کا ایک مقررہ وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ الاعراف کے اندر، اور ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ وقت کسی سائنس کے تجربے سے نہیں معلوم ہو سکتا، نہ کوئی سیٹلائٹ اسے بتا سکتا ہے، نہ کوئی سپر کمپیوٹر، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ انسانیت ختم ہوگی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ جب انسان کو طاقت ملی تو اس نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ کیا اس نے زمین کو سنوارا یا اسے بگاڑ دیا؟ قرآن اسی ذمہ داری کی طرف بار بار اشارہ کرتا ہے۔
سوچیں کچھ ہزار سال بعد اگر کوئی نئی تہذیب زمین پر آئیں اور انہیں ہماری باقیات ملے، ٹوٹے ہوئے شہر ملیں، خاموش عمارتیں ملیں اور کھوئی ہوئی ٹیکنالوجی، تو وہ کیا سوچیں گے؟ شاید یہی کہ یہاں کبھی ایک ذہین مخلوق رہتی تھی جو کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید وہ اپنے آپ کو سمجھنے میں ناکام رہی۔ سائنس ہمیں امکانات دکھاتی ہے، قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور انسان ان دونوں کے درمیان انتخاب کرتا ہے۔ گریٹ فلٹر واقعی ایک حقیقت ہے اگر تو شاید وہ کوئی بیرونی چیز نہیں بلکہ وہ لمحہ ہے جب انسان فیصلہ کرتا ہے کہ وہ طاقت کے ساتھ اخلاق کو چھوڑ دے گا، اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تو بھی ایک حقیقت باقی رہتی ہے۔ یہ زندگی کا ایک امتحان ہے اور ہر امتحان کا ایک وقت ہوتا ہے۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ انسانیت ختم ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم اپنے رب کے سامنے کس حال میں کھڑے ہوں گے۔